السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ کسی کی زندگی کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ میری کزن کے ساتھ پیش آیا جس کی میں چشمدید گواہ ہوں۔ ہوا یوں کہ ہم لوگ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں پر گاؤں جاتے تھے۔ اس سال بھی گئے۔ گاؤں میں ہماری پھپھو اور تایا رہتے تھے۔ بابا نوکری کی وجہ سے شہر آ گئے تھے۔ وہ سرکاری ملازم تھے، اسی وجہ سے شہر میں رہائش پذیر تھے۔ ہمیں گاؤں جانا بہت ہی پسند تھا کیونکہ کھلے کھلے صحن والا گھر، تازہ آب و ہوا، اور پھر ہم سب کزنز جو رات گئے تک شگل میلہ لگاتے تھے۔ میری پھپھو کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام سمینہ تھا، بہت ہی خوبصورت اور زندہ دل، ہر وقت ہنسنا بولنا، کبھی باورچی خانے میں گھس کر نئی نئی چیزیں پکانا یا پھر اچانک ہی بڑوں کو پکنک کے لیے قائل کر لینا، ہر فن مولا تھیں۔ سمینہ باجی پڑھتی تھیں، ہاسٹل میں رہتی تھیں۔ کچھ سال پہلے جب ہم لوگ چھٹیوں میں گاؤں گئے تب سمینہ باجی بھی اپنے امتحان دے کر فارغ ہو گئی تھیں۔ ہمارے پہنچنے پر وہ کمرے سے باہر ہی نہ آئیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ ہم دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ظاہر ہے عمروں میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا اور میں ان کے چہیتے ماموں کی بڑی بیٹی تھی اور وہ اکلوتی بہن تھی، لہٰذا ہماری خوب جمتی تھی۔ میرے بابا نے بھی محسوس کیا کہ سمینہ باجی کا انداز مختلف ہے۔ رات کھانے پر جب وہ کمرے سے باہر آئیں تو ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے روتی رہی ہوں۔ میرے بابا اور میری امی کو سلام کر کے دسترخوان پر برتن لگانے لگیں۔ میں نے پوچھا بھی کیا ہوا ہے تو ہنس کر بس سر ہلا دیا۔ کھانے پر خوب ہلا گلا تھا، سب کزنز موجود تھے، سب ہنس بول رہے تھے، مگر سمینہ باجی بالکل خاموش تھیں۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو میں نے پھر ان سے پوچھا، سمینہ باجی کیا بات ہے، مجھے بتائیے، آپ ایسی تو نہیں تھیں، سارا دن گزر گیا پر آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ تب مجھے کہنے لگیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تم ابھی ناسمجھ ہو۔ آنکھوں میں نمی کو صاف کر کے بولی، سمینہ باجی اب میں اتنی بھی ناسمجھ نہیں اور صرف آپ سے 4 سال ہی چھوٹی ہوں۔ آپ میری بہن بھی ہیں اور دوست بھی، مجھ سے دل کی بات کریں، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تب انہوں نے مجھے وہ بات بتائی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 مہینے قبل جب وہ گاؤں آئی تھیں تب زمانی خالہ جو پچھلی گلی میں رہتی تھیں اور میری پھپھو یعنی ان کی امی کی دوست تھیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سمینہ باجی کو پھپھو کے ساتھ ان کے گھر جانا پڑا اور جب انہیں غسل دیا جا رہا تھا تب سمینہ باجی نے بھی زمانی خالہ کو غسل دیا تھا۔ بس اسی رات سے انہیں سوتے جاگتے زمانی خالہ نظر آنے لگی تھیں اور وہ اس لیے راتوں کو سو نہیں پاتی تھیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ ڈر تو مجھے بھی لگا مگر پھر بھی میں نے سمینہ باجی کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو رات بھر سوتی رہی مگر جب صبح آنکھ کھلی تب سمینہ باجی کو اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھا۔ آپ نہیں سوئیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بتایا تو تھا میں سو ہی نہیں سکتی، کتنی راتوں سے تو جاگ رہی ہوں۔ وہ چہرے سے واقعی پریشان تھیں۔ پھپھو نے امی کو سارا مسئلہ بتا دیا۔ وہ جوان بیٹی کے خوف سے خود خوف زدہ تھیں۔ ان دنوں پھپھو سمینہ باجی کا رشتہ طے کرنے کے چکروں میں تھی۔ خیر رشتے کی بات تو درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر پھپھا کو پتہ چلتا تو وہ کسی بھی جھاڑ پھونک کرنے والے ڈھونگی بابا کو لے آتے اور پھر بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی۔ اسی لیے پھپھو نے سمینہ باجی کا مسئلہ ابھی تک پھپھا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ خیر میری امی نے پھپھو کو تسلی دی اور بابا کو سارا مسئلہ بتا دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ ان کے علاوہ یہ بات گھر میں کسی اور فرد کو نہ پتہ چلے۔ میرے بابا معاملے کی سنگینی کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے صرف سمینہ باجی کے ساتھ جا کر ان سے بات چیت کی اور پوچھا کہ انہیں کیا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوست سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا جو ان کے ساتھ آفس میں کام کرتے تھے مگر اللہ نے انہیں بڑے غیر معمولی علم سے نوازا تھا۔ وہ کلام الہی کی مدد سے جادو، آسیب سب کا علاج کر لیا کرتے تھے۔ خیر بابا ہمیں گاؤں چھوڑ کر واپس چلے گئے شہر میں تاکہ وہ اپنے دوست کو ساتھ لے کر آئیں۔ بابا کو واپس آنے میں 4 دن لگے۔ اس دوران ہم لوگوں نے عجیب و غریب حالات کا سامنا کیا۔ سمینہ باجی سارا دن تو چپ چاپ رہتی مگر مغرب کے بعد ان پر ایک بے چینی سوار ہو جاتی اور وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح پورے گھر میں گھومتی۔ رات میں سب گھر والے تو سو جاتے، میں نے ان کو اکثر کمرے سے غائب دیکھا۔ ایک دفعہ جاننے کی کوشش کی اور کمرے سے باہر نکل کر صحن کا رخ کیا، تب پتوں کے سائیں سائیں کے ساتھ کسی کے غرانے کی آواز نے مجھے ساکت کر دیا اور اس دن کے بعد سے میں امی کے ساتھ ڈر کے سونے لگی۔
ایک دو بار میں نے بھری دوپہر میں جب سب اپنے کمروں میں گھسے ہوئے تھے چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا کہ سمینہ باجی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھیں، کبھی مسکراتی تو کبھی چہرے پر غصہ بکھیرتی۔ مجھے وہ پرانی والی سمینہ باجی نہ لگیں، کبھی زور زور سے رونے لگتی اور کبھی پہرو خاموش بیٹھی آسمان کو تکا کرتی۔ نہ کپڑے بدلنے کا ہوش، نہ کھانے پینے کا خیال۔ میں بھی کوئی اتنی بڑی نہ تھی مگر بچی بھی نہیں تھی، حالات کی سنگینی کو سمجھ رہی تھی۔ وہ 4 دن میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ امی سمینہ باجی پر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں اور مجھے بھی ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ میری چھوٹی بہن تو ان سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ امی سے ہی چپٹی رہتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے چوتھے دن بابا اپنے دوست کے ہمراہ آ گئے۔ سمینہ باجی کو ان کے سامنے بلایا گیا تو وہ کانپ رہی تھیں، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور اپنی انگلی پر دوپٹے کا پلو مروڑ رہی تھیں۔ میرے بابا کے دوست نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ دعائیں کیں اور اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اسٹول پر بیٹھ گئیں۔ بابا نے ہم سب کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور پھپھو سے کہا کہ ایک تھال میں کچے چاول اور کچی ماش کی دال لا دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ صرف 15 منٹ میں ابو کے دوست کمرے سے باہر آ گئے اور سمینہ باجی تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بابا کے دوست نے پھپھو کو بتایا کہ سب ٹھیک ہے، بس بچی کی جلد از جلد شادی کر دیں، یہ آصیب جان چھوڑ دے گا۔ کسی کو خود سے نہ کہیں رشتے کے لیے، مگر جو پہلا رشتہ خود آئے اور مناسب لگے تو پھر تاخیر نہیں کرنی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس رات سمینہ باجی کو پہلی بار میں نے مطمئن انداز میں سوتے دیکھا۔ گھر کی خواتین مطمئن تھی کہ علاج بھی ہوتا نظر آ رہا تھا اور مردوں تک بات بھی نہیں پہنچی تھی۔ ہاں، یہ تو میں بتانا بھول گئی کہ وہ دال اور چاول سمینہ باجی کے ہاتھ سے ہی چڑیوں کو ڈلوا دیے گئے تھے۔ 2 دن بہت پرسکون گزرے۔ سمینہ باجی بھی اب نارمل لگ رہی تھیں۔ اب وہ ہمارے ساتھ باتیں بھی کرتی، کھانا پینا بھی شروع کر دیا تھا۔ بابا کے دوست نے پھپھو کو بتایا کہ سمینہ باجی پر جن عاشق ہو گیا ہے، جو زمانی خالہ کی شکل میں آ کر پریشان کر رہا ہے، لہٰذا جلد سے جلد شادی ہو جائے تو یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ پھپھو تو کانپ اٹھیں، اب کیا ہوگا، میری بچی کیا یوں ہی بیٹھی رہ جائے گی؟ وہ رو پڑیں۔ مجھے پھپھو بہت مختلف لگ رہی تھیں، ان کا روب و دبدبہ سب غائب ہو گیا تھا۔ تیسرے دن سمینہ باجی کے ددھیال سے اچانک ایک رشتہ ان کے لیے آیا جو پھپھو نے بلا کسی عذر کے قبول کر لیا۔ اصل میں پھپھو اپنے بچوں کے ددھیال کو بالکل پسند نہیں کرتی تھیں اور وہاں رشتہ دینے کے حق میں کبھی بھی نہیں تھیں، مگر سمینہ باجی کی کیفیت دیکھتے ہوئے اور میرے بابا کے دوست کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو پہلا رشتہ آئے خود سے اسے قبول کر لیں، تو پھپھو نے مجبوراً قبول کر لیا۔ یوں 1 ہفتے بعد سمینہ باجی کی منگنی اور سال کے آخر میں شادی طے پا گئی۔ منگنی کے بعد ہم لوگ شہر واپس آ گئے۔ میری سمینہ باجی سے فون پر بات ہوتی تو وہ بالکل ٹھیک تھیں اور لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دن پہلے تک ان کی عجیب و غریب حالت ہو رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتے دیر نہیں لگی اور شادی کے دن قریب آ گئے۔ پھپھو نے ہمیں ہفتہ بھر پہلے آنے کو کہا تھا۔ ہم لوگ گاؤں پہنچے۔ سمینہ باجی نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ سمینہ باجی بہت ہی خوش اور بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھیں۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رات کو ڈھولک پر گانے گائے جاتے۔ گاؤں کی تقریباً سبھی عورتیں اپنے کام نمٹا کر شام کو چلی آتیں۔ لڑکیاں لڈی ڈالتیں، کھانا چائے مٹھائیاں دل بھر کر مہمانوں کی خاطر تواضع ہوتی۔ جس دن سمینہ باجی کی مہندی تھی اس سے 1 دن پہلے سمینہ باجی نے مجھے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا اور کہا، تو میری سب سے پیاری بہن اور دوست ہے، رخصتی سے پہلے تجھے اپنا ایک راز دوں گی۔ میں ہنس دی۔ اچھا، کوئی اور جن تو نہیں آ گیا؟ وہ میری بات سن کر مسکراتی۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا اور کچھ افسردگی بھی تھی۔ سمینہ باجی کی رخصتی کا دن تھا۔ کرسی پر ان کا سہاگ کا جوڑا استری شدہ رکھا تھا۔ سمینہ باجی آئیے، آپ کے سر میں تیل ڈال دوں، بعد میں سر دھو لیجیے گا، میں نے پیار سے ان کے لمبے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ سمینہ باجی نے میری طرف ایک ٹک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ صرف میں ہی نہیں، سبھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے برابر بستر پر بٹھا دیا۔ جانتی ہو، میرے دل میں ایک راز ہے جو میں تمہیں دے کر جاؤں گی تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے۔ انہوں نے اپنی لمبی لمبی پلکوں کو جھپکتے ہوئے کہا۔ سمینہ باجی، آپ مجھے ڈرا رہی ہیں؟ بس بتائیں بھی، کیا بات ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، یا آپ اس شادی سے خوش نہیں؟ یہ سوال کرتے ہوئے میرا اپنا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیاں کتنی بھی لاڈلی کیوں نہ ہوں، شادی بیاہ کے فیصلے بڑے ہی کرتے ہیں اور لڑکیوں سے ان کی رائے بھی نہیں لی جاتی۔ آپ بیمار تھیں، اچانک رشتہ آیا، پھپھو نے قبول کر لیا، کیا آپ اس لیے تو پریشان نہیں ہیں؟ ارے نہیں پگلی، ایسا کچھ نہیں۔
میرا کزن وقاص جو ہونے والا میرا شوہر ہے وہی تو وہ جن ہے جو مجھے چمٹ گئے تھے۔ ان کا چہرہ لال ٹماٹر ہوا جا رہا تھا اور میں ہونک بنی ان کی بات سن رہی تھی۔ میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ وقاص مجھے پسند تھے اور میں جانتی تھی کہ اماں اپنے سسرال والوں کو بالکل پسند نہیں کرتی اور میرا رشتہ کبھی بھی وہاں نہیں دیں گی۔ اسی لیے میں نے وہ ڈرامہ کیا، اور جب تمہارے بابا اپنے دوست کو بلانے سے پہلے میرے پاس میری طبیعت کا پوچھنے آئے تھے تو میں نے ان کو ساری حقیقت بتا کر مدد کی درخواست کی تھی۔ مطلب آپ کو زمانی خالہ نہیں ڈراتی تھیں؟ میں نے پاگلوں کی طرح انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے ان بیچاری نے مجھے کیا ڈرانا تھا، بس اس وقت مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ ان کا نام لے کر میں امی کو ڈرا دوں تاکہ جب وقاص کے گھر سے رشتہ آئے تو وہ انکار نہ کر سکیں۔ میں حیرت زدہ تھی۔ تو پھر وہ بابا کے دوست اور وہ چاولوں پر دم کیا تھا؟ ارے وہ تمہارے بابا کے دوست ہیں، ماموں ان کو سمجھا کر لے کے آئے تھے اور اماں کو قائل کرنے کے لیے وہ ڈھونگ رچایا جا رہا تھا۔ اگر گھر والے کہتے تو شاید اماں نہ مانتی، مگر وہ اللہ والے بن کر آئے تو اماں کو ان کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ اللہ سمینہ باجی، اگر پھپھو کو پتہ چل گیا تو؟ کون بتائے گا؟ تم تو کبھی نہیں بتاؤ گی کیونکہ تم میری سب سے پیاری کزن اور دوست بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سمینہ باجی کی بارات تھی، خوب ہلا گلا لگا رہا۔ ساری رسموں کے بعد وہ پیا دیس روانہ ہو گئیں۔ جاتے وقت جب وہ بھوں بھوں کرتی رو رہی تھیں تب انہوں نے مجھے اپنے گلے لگایا تو میں بھی رو پڑی۔ رو تو میں پہلے ہی رہی تھی، وجہ سمینہ باجی کی رخصتی نہیں بلکہ میرے پلان کا چوپٹ ہونا تھا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ اگر بابا امی میری پسند کی جگہ شادی نہیں کریں گے تو میں اپنے اوپر جنتاری کر لوں گی، مگر اب یہ منصوبہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے بابا تو پہلے ہی سمینہ باجی کے پلان میں شامل تھے تو میری تو میرے بابا کے سامنے چلنی نہیں تھی۔ میں بس روتے روتے سمینہ باجی کے کان میں صرف یہی کہہ سکی، اللہ پوچھے گا آپ کو جتنا آپ نے ہمیں ڈرایا تھا، اور وہ روتے روتے یکدم ہنس پڑی، اور ان کے شوہر وقاص بھائی حیرت سے کبھی روتی اور کبھی ہنستی اپنی دلہن کو دیکھتے رہ گئے۔